ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 96۔ ڈاکٹر اسے چیک کر کے جا چکی تھی، کچھ تو گڑبڑ تھی جو وہ ہوش نہیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کل صبح تک ہوش آئے گا، اور گزشتہ رات سے لے کر صبح شب تک وہ حاج اس کے پاس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہلا تھا۔ میری پھر جیسے ہی اس کے جسم میں حرکت ہوئی، وہ حاج فوراً سے متوجہ ہوا۔ وہ بند آنکھوں سے اپنے ہونٹ ہلا کر کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری ماں، اسے بولا نہیں جا رہا تھا مگر وہ بول رہی تھی۔ وحاش نے فوراً سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ علیحہ میری جان، کیا ہوا ہے؟ دیکھو میں یہیں پر ہوں، وحاش نے تسلی دی۔ میری ماں طوائف نہیں ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے زبان پر ایک ہی سطر گردش کر رہی تھی۔ میری ماں طوائف نہیں ہے۔ پھر وہ واضح انداز میں بولی کہ وحاش نے اس کا سر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں میری جان، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ وحاش نے دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ میں خواب دیکھ رہی ہوں، تم میرے خواب میں ہو نا وحاش؟ اس نے آنکھیں کھولی تو یوں لگا وہ خواب میں ہے۔ اس پر غنودگی طاری تھی، نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ میرا دل خراب ہو رہا ہے وحاش، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت بتانے لگی۔ اس کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ تم نے میڈیسن نہیں کھائی علیحہ، اٹھو ناشتہ کرو اور دوائی کھاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کا ناشتہ تیار ہو کر کمرے میں ہی آ گیا تھا۔ وحاش نے اسے اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے لقمے دینے شروع کر دیے۔ پھر اسے میڈیسن دیتے وہ تھوڑا پرسکون ہوا۔ شاید اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ وحاش نے کیوں لاپرواہی برت لی تھی؟ سب کی نظروں سوالوں سے بچتے ہوئے یلدم چودھری ڈیرے پر آ گئے تھے، ورنہ حویلی رہتے تو پنچایت لگی رہتی۔ آج اتفاق سے زرگام ذوالشیر بھی ڈیرے پر ہی موجود تھا۔ وہ کسانوں سے زمینوں پر کام کروا رہا تھا، جو کہ اسے وحاش نے کہا تھا۔ تیاری مکمل ہو گئی؟ جی، تمہارا پاسپورٹ آ گیا ہے، آج رات تک ویزا بھی لگ جائے گا۔ تم جانتے ہو نا کل تمہاری 2 بجے کی فلائٹ ہے؟ جی، دل لگا کر پڑھائی کرنا، تمہیں پتہ ہے نا یہ 2 سال بہت زیادہ قیمتی ہیں تمہارے لیے۔ جی، امید کرتا ہوں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تم سے مجھے یہی امید ہے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، انوشی کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ ان کی اچانک یوں اس طرح پوچھنے پر زرگام نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ کچھ بھی، مختصر جواب آیا۔ کچھ بھی؟ دوبارہ سوال ہوا۔ جی، آزما کر دیکھ لو۔ وہ اب کیا آزمانا چاہتے تھے؟ جی، میں ہر امتحان دینے کو تیار ہوں۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنی محبت کرتے ہو انوشی سے۔ کیا وہ اس کی محبت کو تولنا چاہتے تھے؟ وہ کھیت دیکھ رہے ہو، ان میں پانی دینا ہے۔ جس طرف یلدرم نے اشارہ کیا تھا وہاں کھیت ہی کھیت تھے، اور کافی مربع پر پھیلے بھی ہوئے تھے۔ سارے کھیتوں میں؟ ہاں، سارے کھیتوں میں، اور تمہارے پاس صرف 30 منٹ ہیں۔ اتنا کم وقت اور اتنا سارا کام، 30 منٹ بہت کم تھے، لیکن زرگام ہار بھی نہیں مان سکتا تھا۔ دفتر میں اس نے اپنا موبائل اور چابیاں وغیرہ وہیں پر رکھیں اور پائپ لگاتا ہوا 7 والے کھیت میں لے گیا۔ اسے کم سے کم موبائل ساتھ لے جانا چاہیے تھا۔ وہ گیا تو یلدرم نے فوراً سے زرگام کا موبائل اٹھایا اور اسے آن کر لیا۔ لاک بھی نہیں لگا تھا، سو فوراً سے کھل گیا۔ یلدرم نے وحاج کی چیٹ نکالی اور پڑھنی شروع کر دی، جس میں وحاج اسے یہی کہہ رہا تھا کہ بابا سائیں پر نظر رکھو۔ وہ دونوں چوکندہ تھے، انہیں یلدرم پر شک تھا۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ اب تم لوگوں کا میں ایسا بندوبست کروں گا کہ انوشی کے نکاح کی تم لوگوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ آپ نے کیوں ان سے منہ بنا رکھا ہے؟ وہ یلدرم کا ذکر کر رہی تھیں۔ ہمارے بیٹے کا کل نکاح ہے، یہی سوچ کر تھوڑا خیال کر لیں۔ مہتاب غصے کی حالت میں بالکنی میں کھڑے تھے اور حسینہ ان کے پاس آتی شانے پر سر رکھ گئی۔ ہمارا بیٹا نہیں حسینہ، مہتاب کا لہجہ تلخ تھا۔ حسینہ نے فوراً ان کے شانے سے سر اٹھا لیا۔ وہ تمہارا بیٹا ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولے، صرف اور صرف تمہارا بیٹا۔ طے ہو گیا کہ زمان صرف حسینہ کا بیٹا تھا، تو آخر آج آپ نے فرق کر ہی دیا۔
یہ فرق انہوں نے پوری زندگی نہیں کیا تھا، پھر آج کیسے ہو گیا کہ زمان میرا اور آپ کا نہیں بلکہ صرف اور صرف میرا بیٹا ہے۔ حسینہ کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور اس میں سے اس کی ایک اولاد تھی، زمان چودھری۔ لیکن جب زمان 7 سال کا ہوا تو اس کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ پھر سال بعد حسینہ کی شادی مہتاب سے ہو گئی۔ شروع کے 2 سال مہتاب نے حسینہ کو بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا۔ پھر جب اتنے سالوں بعد دیا تو ان کی کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ ہاں بالکل، وہ صرف تمہارا بیٹا ہے، لیکن میں نے پھر بھی اس کے لیے اتنی قربانیاں دیں۔ اب اور کیا چاہتی ہو تم؟ کیا وہ جتا رہے تھے؟ حسینہ ایک پل ساکت رہ گئی۔ آپ مجھے اپنے احسانات جتا رہے ہیں؟ وہ سر لگ گئی۔ نہیں، میں صرف بتا رہا ہوں وہ سب جو میں نے قربان کیا، اور آج میں تکلیف میں ہوں، لیکن تمہیں صرف اپنے بیٹے کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ یلدرم نے مہتاب کا دل دکھایا ہے، الٹا وہ مہتاب کو کہہ رہی تھی کہ یلدرم کو اچھے سے بلا لو، اس لیے کہ 2 دن بعد زمان کا نکاح ہے اور کوئی رکاوٹ نہ آ سکے، صرف اس لیے ہونا مطلبی۔ حسینہ، یہ تکلیف آپ کو برسوں پہلے کیوں نہیں محسوس ہوئی؟ جواباً وہ چیخ پڑی۔ تب آپ کی زبان پر کسی نے تپتا ہوا کوئلہ رکھ دیا تھا کیا، جو آپ سے اپنی محبت کے لیے سٹینڈ نہیں لیا گیا؟ وہ حد پار کر گئی۔ مہتاب کی پیشانی پر بل پڑتے چلے گئے۔ زبان سنبھال کر بات کرو حسینہ۔ مہتاب نے پوری قوت سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ آج پہلی بار وہ اتنے غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ کیوں؟ میں کیوں سنبھالوں اپنی زبان؟ ہر بار تو آپ نے ہی اپنی زبان سنبھال کر رکھی، تو آج یوں میرے سامنے بھی سنبھال کر رکھیں۔ وہ صاف لفظوں میں انہیں تانے دے رہی تھی، ماضی کے تانے جو سینے پر ایسے لگے تھے جیسے جلتے جلتے کوئلے ہوں۔ اور کیا کہا تھا آپ نے کہ آپ تکلیف میں ہیں؟ کیوں؟ اب کیوں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے، جب آپ نے اس عورت کو چھوڑ دیا تھا تو اب اس کی مرضی، وہ جس سے مرضی ملے، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ حسینہ نے انگلی دکھائی، انہیں تنبیہ کیا کہ بیک وقت مہتاب نے ان کی انگلی پکڑے مروڑ دی۔ کیوں فرق نہ پڑے؟ میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں حسینہ۔ یہ ان کے دل کی آواز تھی جو آج ہونٹوں سے بیان ہو گئی تھی۔ بس یہی سننا چاہتی تھی میں۔ اگر آپ اسے اتنی محبت کرتے تھے تو اس کے لیے لڑے کیوں نہیں؟ کیوں اسے در در کی ٹھوکریں کھانے دیں؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ ڈرتے تھے۔ آپ آغا صاحب سے ڈرتے تھے، آپ بائی صاحب سے ڈرتے تھے، اور آپ کے اس ڈر نے آپ سے سب کچھ چھین لیا۔ انہوں نے کہا آپ ریشم کو چھوڑ دیں، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا حسینہ سے شادی کرو، آپ نے کر لی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک بیوہ تھی اور میرا ایک 8 سال کا بیٹا تھا۔ لیکن آپ نے کچھ نہیں سوچا، اس لیے کیونکہ آپ کو یلدرم کی نظروں میں اچھا بننا تھا۔ پوری زندگی آپ ان کی نظروں میں اچھے بنتے رہے۔ کیا ملا آپ کو اچھا بن کر؟ ڈیرے کی کوئی ایک بھی زمین ایسی ہے جو آپ کے نام ہو؟ کیا آپ کو ایک دفعہ بھی سرداری کا موقع ملا؟ نہیں نا، کیونکہ یہ دنیا انسانوں کی ہے۔ یہاں فرشتے نہیں پائے جاتے، یہاں قدم قدم پر آپ کو غلام بنانے والے شیطان ملیں گے، اور ان میں سے ایک شیطان آپ کا اپنا بھائی ہے جس نے آپ کو ہمیشہ غلام بنا کر رکھا، اور آپ غلام بن گئے۔ یہ دنیا شیطانوں کی ہے مہتاب چودھری، صرف اور صرف شیطانوں کی۔ یہاں فرشتے نہیں پائے جاتے۔ وہ انہیں آئینہ دکھا رہی تھی، ایسا تلخ آئینہ جس میں مہتاب کو اپنا چہرہ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہ دنیا شیطانوں کی ہے؟ مہتاب نے پشت پر بازو باندھے بھویں آنکھوں پر گڑا لی۔ یہاں ہم جیسے فرشتے بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی صبر اور انتظار کیا، اور آخر میں انہیں ان کے صبر کا پھل مل ہی جاتا ہے۔ انہیں انتظار تھا اپنے صبر کے پھل کا، جو عنقریب ہی انہیں ملنے والا تھا۔ وہ پھل جو حلق میں اٹک جاتا ہے، جسے نہ تو اگلا جاتا ہے نہ ہی نگلا جاتا ہے۔ وہ تلخ کلامی میں ماہر تھی۔ ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں حسینہ، ایک سچائی کا راستہ اور دوسرا برائی کا راستہ۔ میں نے سچائی کو چنا اور تم نے برائی کو۔ ہم میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ تم شیطان ہو اور میں فرشتہ۔ مہتاب نے اسے آسان لفظوں میں سمجھایا۔ آپ نے غلط راستہ چنا مہتاب، وہ یقین سے بولی۔
یہ وقت بتائے گا حسینہ کہ کس کا راستہ غلط ہے اور کس کا صحیح۔ کیوں بحث کر رہے ہو تم دونوں؟ آوازیں باہر تک آ رہی ہیں تمہاری۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھولے یلدرم اندر آئے تھے۔ وہ ہم کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ حسینہ نے فوراً سے پہلو بدلا۔ میں تم لوگوں سے کچھ بات کرنے آیا ہوں، بیٹھو۔ یلدرم چلتے ہوئے ان کے نزدیک آ گئے۔ مہتاب نے ایک نگاہ بھی انہیں نہ دیکھا، بلکہ وہ سب کچھ فراموش کیے وہاں سے جانے لگے، لیکن یلدرم نے انہیں روک لیا۔ رکو مہتاب۔ انہیں رکنا پڑا۔ یلدرم ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ یلدرم نے انہیں بازو سے پکڑ لیا۔ آپ پر یقین ہے بھائی، بس خود پر پچھتاوا ہے۔ یلدرم نے محسوس کیا مہتاب کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کیسا پچھتاوا؟ وہ جاننے کو بےتاب تھے۔ خیر چھوڑیں، آپ نہیں سمجھیں گے۔ بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ پہلے بیٹھو۔ ان کے اشارہ کرنے پر مہتاب بیٹھ گئے۔ پورے قبیلے والوں کو پتا ہے کہ کل زمان اور انوشے کا نکاح ہے، جس کا پیغام ہر کسی کے آنگن میں 5 دن پہلے ہی پہنچا دیا گیا تھا، اور کل ہی زرگام کی فلائٹ ہے، لیکن اس سے پہلے صبح کے وقت زرگام اور انوشے کی منگنی ہے۔ انہوں نے دھماکہ کیا جس پر صرف حسینہ کو اعتراض ہوا۔ لیکن بھائی صاحب یہ تو… پھر ان کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ منگنی ٹوٹنے میں کتنا وقت لگتا ہے بھابھی؟ 1 سیکنڈ۔ بس جہاں 1 سیکنڈ میں منگنی ہوگی وہاں 1 سیکنڈ میں ٹوٹ بھی جائے گی۔ کل صبح پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا۔ باقی سب کو یہی پتا ہے کہ انوشے اور زرگام کی منگنی ہے، مگر زرگام کے جاتے ہی ہم انوشے کا نکاح زمان سے کروا دیں گے۔ پلان تشکیل دیا گیا۔ یہ ناانصافی ہے۔ مہتاب کے ہونٹ ہی بے ساختہ ہلے۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور تم تو جانتے ہو میں اپنی زبان سے نہیں مکرتا۔ یہ سب میں نے تم دونوں کے بیٹے کے لیے کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ زمان اور نوشے کو جتنا خوش رکھ سکتا ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں۔ صبح سجاوٹ اور کھانے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے نکاح پر پورا قبیلہ مدعو ہے۔ میں چاہتا ہوں لوگوں کو یہ نکاح آخری دم تک یاد رہے۔ واقعی یہ نکاح یادگار بننے والا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، کوئی کمی نہیں ہوگی، بس سب کچھ خیر خیریت سے ہو جائے۔ آپ نے ان سب کا بندوبست کر لیا ہے نا؟ ان سب کا مطلب وہ حاج، سریام، علیحہ جانان اور نوال بیگم تھیں۔ ہاں، سب میرے پلان کے مطابق ہوگا۔ ان سب کو تب پتہ چلے گا جب نکاح ہو چکا ہوگا۔ پھر جسے مجھ سے نفرت کرنی ہے وہ کرے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کمرے سے نکلتے مہتاب لان میں آ گئے تھے، جہاں زرگام اپنی سوچوں میں مگن کھڑا تھا۔ کتنا چاہتی ہو تم منوشے کو؟ مہتاب کے اچانک سوال پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ کب سے؟ بچپن سے۔ اگر کبھی انوشے کے باپ نے انوشے کو تم سے الگ کر دیا تو کیا کرو گے؟ مہتاب جاننا چاہتے تھے وہ انوشے کے لیے کس کس سے لڑ سکتا ہے۔ مہتاب تو نہیں لڑ سکے تھے، جبکہ ایک پل وہ ان کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ یہ کیسا سوال تھا؟ تو میں اسے چھین کر لے جاؤں گا، لیکن ہار نہیں مانوں گا۔ وہ ہمت والا تھا، وہ ڈرتا نہیں تھا کسی سے۔ مہتاب اس سے متاثر ہوئے۔ بہت ہمت والے لگتے ہو۔ انہوں نے زرگام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پتہ نہیں کیوں انہیں زرگام سے ہمدردی سی ہو رہی تھی۔ تو پھر چھین کر لے جاؤ، کیونکہ یہاں کسی کو کسی کی محبت نہیں ملتی۔ وہ اسے اشارہ دے گئی تھی۔ آگے وہ خود سمجھدار تھا۔ مہتاب تو چلے گئے، لیکن پیچھے وہ اسے سوچوں میں ڈبا گئے تھے۔ زرگام نے یہ بات وہاج کو بھی بتائی تھی، جسے یوں لگا تھا جیسے مہتاب نے انہیں یلدرم کے ارادے سے باخبر کیا ہو۔ انہیں قدم قدم پر چوکندہ رہنا تھا۔ پھر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہاج اپنے کمرے سے نکلتا ہوا نیکسی میں گیا اور زرگام کے کمرے کا رخ کر لیا۔ اس کے پیچھے انوشے بھی اپنے کمرے سے نکلی اور زرگام کے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو رات کی اس پہر وہاج نے ان دونوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ میرا املی کھانے کا دل کر رہا ہے، ایسا کریں آپ مجھے بازار سے لا دیں۔ وہ ملازم سے مخاطب تھی جو اسبات میں سر ہلاتا ہوا فوراً سے باہر گیا تھا۔ خیر ہے، املی منگوائی جا رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، پاشا نے اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روک لیا۔ کچھ کھٹا کھانے کا دل چاہ رہا ہے؟ وہ اسے سلگانے کے لیے آیا تھا۔ پلوشا نے ضبط کی گھونٹ بھر لیے۔
کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں؟ وہ اس انداز میں بولا کہ پلوشا بکھلا گئی۔ ہاں میرا دل چاہ رہا تھا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جواباً وہ پھار کھانے والے انداز میں بولی، کہیں علیہ کے بجائے تم پریگننٹ تو نہیں ہو؟ پاشا بنا لحاظ کے بولا کہ پلوشا کو تب چڑھ کی۔ شٹ اپ پاشا، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ اپنے آپے سے باہر ہوتی چیخی۔ آج کل تم مہا چودھری کے آگے پیچھے منڈلا رہی ہو، اتنا تو اس کی بیوی بھی نہیں منڈلاتی۔ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دفتن پلوشا کے حلق میں کچھ تو اٹکا تھا، مطلب وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب کے پلوشا کا لہجہ دھیما پڑا۔ پاشا بے اختیار ہی مسکرا دیا۔ یہی کہ تمہاری وہاج پر گندی نظر ہے۔ وہ اسٹریٹ فارورڈ تھا، بغیر تمہید کی بات کیا کرتا تھا، اور تیر تو ایسے نشانے پر پھینکتا تھا کہ اگلے بندے کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے۔ اگر ہے بھی تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ جانتی تھی یہ بہانے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، سو سیدھی ہو گئی۔ میری بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہو اور نظریں کسی دوسرے پر رکھتی ہو۔ پاشا ہاتھ آگے بڑھائے اس کے چہرے کو چھونے ہی والا تھا کہ پلوشا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سوچ سمجھ کر بولو، بدکردار نہیں ہوں میں، اور تمہاری بیوی تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ پلوشا نے انگلی اٹھائے اسے وارن کیا۔ کیوں، اس کی جان نہیں چھوڑ دیتا؟ نہیں ہو تو بن جاؤ، کیونکہ وہاج کی بیوی تو میں تمہیں کبھی بننے نہیں دوں گا۔ پاشا کے انداز عجیب سے تھے۔ پلوشا ناک پھلاتی ہوئی وہاں سے چل دی، اور یہ سارا منظر سیڑھیوں پر کھڑی جانان نے بخوبی دیکھا تھا۔ پاشا ہنکارا بڑھتا ہوا اپنے کمرے کو چل دیا تو جانان اس کے پیچھے گئی۔ یہ پلوشا کا اور تمہارا کیا سین ہے؟ پاشا روم میں آیا تو جانان اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی، اور آتے ہی سینے پر بازو باندھے وہ کڑی نگاہوں سے پاشا کو گھورنے لگی۔ کوئی سین نہیں ہے۔ بالوں میں انگلیاں چلائی پاشا نے لاپرواہ انداز میں شانے چکا دیے۔ پھر لٹو کی طرح ہر وقت تم اس کے آگے پیچھے کیوں گھومتے رہتے ہو؟ سینے سے بازو ہٹائے وہ اب کمر پر ہاتھ رکھے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھنے لگی، جیسے پاشا اس سے ڈر جائے گا۔ اسے کچھ پرانے حساب چکتے کرنے ہیں۔ رسانیت سے جواب آیا۔ البتہ وہ جب بھی دیکھتی تھی پاشا اس کے آگے پیچھے ہی ہوتا تھا، جیسے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کیسے حساب؟ جانا کی بھویں اوپر کو اٹھ گئی۔ یہ تم میرے پرسنل میں انٹرفیئر کیوں کر رہی ہو؟ اب کے پاشا نے اسے گولیاں ڈالی۔ کیا میں تم سے پوچھتا ہوں تم اور زریم کیسے رہتے ہو؟ اس کا ٹونٹ ایسا تھا کہ ایک پل جانا شرمندہ ہوئی، لیکن اگلے ہی پل فارمل ہو گئی۔ اچھا تو یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے، آج سے پہلے تو کبھی تمہارا پرسنل نہیں ہوا۔ پاشا کب کیا کرتا تھا جانان کو سب پتہ ہوتا تھا۔ زریم کیسے برداشت کرتا ہے تمہیں؟ جواباً وہ تنزیہ بولا کہ جانان کی ناک پھول گئی۔ کیا مطلب وہ اتنا بولتی تھی؟ اچھا سوری، مذاق کر رہا ہوں، پھٹ مت پڑنا۔ اس کا غصے سے پھولا چہرہ دیکھے پاشا نے جلد ہی ہار مان لی۔ پلوشا کا انٹرسٹ وہاج میں ہے، وہ اسے چاہتی ہے۔ پاشا نے بم پھوڑا کہ جانان کا منہ ہی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاج کو علیہ سے چھیننا چاہتی ہے، اور میں بس اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہوں۔ اس نے مختصر سے انداز میں سب کہہ دیا۔ جانان ایک پل کے لیے ششدر رہ گئی۔ کیا پلوشا وہ بھی وہاج میں انٹرسٹڈ؟ اس کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ لیکن وہ مجھے دیکھنے میں ایسی تو نہیں لگتی۔ یکایک نفی میں گردن ہلی۔ کسی کے منہ پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا ہے، مقابل چہرے کے ایک ایک تاثرات جاننے میں مہارت رکھتا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیونکہ وہ یلدرم چودھری کی بہن کی بیٹی ہے۔ پاشا اس کے بارے میں سب جانتا تھا۔ میں نے دیکھا ہے وہ ترچھی نظروں سے وہاج کو دیکھتی ہے، وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسے اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ بتاتا گیا۔ جانا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ایک اور کیس، انٹرسٹنگ۔ پھر اسے تم دیکھو گے یا میں دیکھوں؟ سوال ہوا۔ آف کورس میں دیکھوں گا، رسانیت سے جواب آیا۔ اتنے اچھے سے بھی مت دیکھنا۔ اگلے ہی لمحے جانا کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھے پاشا بے اختیار مسکرایا۔ پھر تھوڑی سی مزید بات کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔
وہ جیسے ہی کمرے سے نکلی بالکل ویسے ہی زریم نے اسے نکلتے دیکھ لیا۔ وہ اسے جگہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا لیکن امید نہیں تھی کہ وہ یہاں سے نکلے گی۔ پہلے وہ کنگ ہوا، پھر اسے ڈیر و اشتعال چڑھا۔ جیسے ضبط کیے وہ لمبے لمبے ڈرگ بڑھے، جنان کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ اس کے یوں اچانک سے سامنے آ جانے کی وجہ سے جنان تیزی میں 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تم پاشا کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ سوال جارحانہ انداز میں ہوا۔ جنان کی سانسیں حلق میں ہی کہیں اٹک کر رہ گئیں۔